یہ کام یہاں انگلش میڈیم میں ادارہ چل رہا ہے اور ہر کلاس میں صرف سننے والے بزرگوں نوجوان ساتھیوں میرے دھنیواد الحمد للہ ہر سال کی طرح اس سال بھی خواہش مند درخواست گزاروں کو یہ قرآن دانی ہوگی اور اس سال بھی 100 بچوں کو مفت تعلیم کا انتظام وہ اس کی اسکول آف ایکسیلنس جماعت قانون کے برانچ میں آج جس کا پورا ہوگا اللہ کا فضل و کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اولیاء اللہ کی دعائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم جیسے گنہگاروں کو منتخب کیا اور اتنا بڑا کام ہم سے کروا رہا ہے. قریب 5,000 بچوں کے مفت تعلیم کا انتظام سالار ایجوکیشن ٹرسٹ کے جانب سے کیا جا رہا ہے. یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کام ہے. بہت سے کام قوم و ملت کے لیے کرنا ہے اور ان بہت سے کاموں میں سے یہ ایک چھوٹا سا کام ہے جو اللہ ہم سے کروا رہا ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ سارے عالم میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنایا جا رہا ہے. رستے گرباں ہو رہے ہیں مسلمان ایک دوسرے کے اور افراتفری کا عالم ہے, چاہے وہ مصر ہو, چاہے وہ پاکستان ہو یا پھر افغانستان ہو. سارے عالم میں ہم دیکھتے ہیں ایک طرف سے تو یہود و نصارہ کی طاقتیں اسلام کو بدنام کرتے ہوئے مسلمانوں کو منتشر کرتے ہوئے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش رچاتے ہیں, تو دوسری طرف مسلمان یا تو عقائد کے نام پر یا مسلک یا مذہب کے نام پر آپس میں بڑھ رہا ہے اور ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے. تو پھر تیسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر دنیا میں کوئی قوم غربت کا شکار ہے تو وہ پھر مسلمان ہے, اور پھر اگر دنیا میں سب سے زیادہ دولت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ بھی مسلمان ہے. آج 55 ممالک سے زیادہ 160 اسلامی مملکتیں ایسی ہیں جہاں جن کے پاس پیٹرول کی دولت ہے, آئل کی دولت ہے, لیکن اس کے بعد بھی ہمارے پاس غربت ہے, پریشانی ہے, اور یہ ساری چیزیں ہیں. تو میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا کہ آج جو کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, چاہے ہمارا خون ہو, ہماری جہالت ہو, ہماری پسماندگی ہو, ہماری مایوسی ہو, یا ہماری پریشانی ہو, یا ہمارا بہتا ہوا بے آواز خون ہو, ان سارے چیزوں کا اگر کہیں پر یا کوئی جواب ہے تو وہ جواب علم ہے, وہ جواب تعلیم ہے. اگر ہم ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کریں گے سارے عالم اسلام میں تو خدا کی قسم یہ صدی ہماری نہیں تھی, لیکن ضرور ہے کہ آنے والی صدی مسلمانوں کے نام ہوگی, اسلام کے نام ہوگی. تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو ایک صحیح
زندگی کو لے جانے کی نشاندہی کر سکتی ہے. علم بھی ایک ایسا زیور ہے جو ہمارے بدنما زندگی کو خوبصورت بنا سکتا ہے. علم بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری صفوں سے جہالت کا خاتمہ کر سکتی ہے, ہمارے زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر سکتی ہے. تو علم اتنی ضروری ہے کہ ہم کو آج اس بات کو سمجھنا ہوگا. اگر علم سے اگر کوئی دور ہے تو وہ دنیا کی ہر کامیابی سے دور ہے, یہ سمجھیے. آج میں خواتین پر زیادہ زور دے کر کہوں گا کہ آپ کی ذمہ داری صرف گھر کو چلانا نہیں ہے, بلکہ اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کے بچوں میں علم نہیں ہوگا, تعلیم نہیں ہوگی, تو پھر ہم دنیا کی دور میں سب سے پیچھے رہ جائیں گے. آج ہم کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر توجہ دینی ہوگی. آج لوگ علم کی طرف اگر راغب ہوتے ہیں, علم کی طرف حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ صرف دنیا کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں. دنیا کی تعلیم سے نہیں ہوگا. اگر کسی انسان کو زندگی میں کامیابی حاصل کر لے گا اور دنیا کو بھول جائے گا تو اس کو بھی مکمل دین نہیں ملے گا. ہم کو دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے والے مذہب کا نام مذہب اسلام ہے. تو ہم کو اگر دنیا کی تعلیم پر توجہ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کو دینی تعلیم پر بھی توجہ دینی ہوگی. ہم کو اگر علم دنیاوی کتابوں سے حاصل ہو سکتا ہے تو میں ضرور کہوں گا کہ ساری دنیا کی کتابیں اگر ایک جگہ پر آ جائیں اور ایک انسان اگر ساری دنیا کی کتابیں بھی پڑھے تو اس کا علم نامکمل ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑے گا, تو اس وقت تک اس کا علم مکمل نہیں ہوگا. اور اگر ایک انسان سارے دنیا کے کتابوں کو پڑھ لے اور سارے دنیا کے علم کو ایک ترازو کے پھڑنے میں ڈال دے تو ساری دنیا کا علم کمزور ہوگا اور کم ہوگا. اگر دوسرے پھڑنے میں ہم صرف قرآن کی تعلیم کو اگر ڈال دیں, قرآن کے علم کو ڈال دیں, تو وہ پلہ زیادہ بھاری ہوگا. آج دنیا ترقی کر رہی ہے, سائنس ترقی کر رہی ہے, چاند تک پہنچ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے. اللہ نے جس کے لیے قرآن کو بھیجا دنیا میں, جن کی رہنمائی کے لیے, افسوس کہ آج وہی لوگ قرآن سے دور ہیں. قرآن تابدانوں میں ہے, گھروں میں قرآن سجی ہے, رکھی ہے گھروں میں, لیکن افسوس کہ قرآن کو پڑھنے والے نہیں ہے. تو آج اگر ہم اپنی کتاب سے, اپنے رسول سے, اپنے دین سے, اپنے تعلیم سے دور ہوں گے تو پھر ہم کو دنیا بھی نہیں ملے گی, آخرت بھی نہیں ملے گی. تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں سے میں کہوں گا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کو دنیاوی چیلنجز کو اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہم علم کے ذریعے کر سکتے ہیں, تعلیم کے ذریعے کر سکتے ہیں. دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کو, زندگی کو بیلنس کرنا ہوگا, زندگی برابر کرنی ہوگی. ایسا نہیں کہ ادھر جھکاؤ ہو گیا ادھر جھکاؤ ہو گیا. جس شخص کی زندگی میں ایک بیلنس ہوتا ہے, ایک توازن ہوتا ہے, تو وہ زندگی کبھی بھٹکتی نہیں, ادھر ادھر جاتی نہیں. تو آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم لوگ علم پر توجہ دیں, تعلیم پر توجہ دیں, معاشرے میں پھیلی برائیوں کو ختم کریں, چوراہوں چبوتوں میں, راتوں میں سیدھی دھاگا کرنے کے بجائے کچھ اچھا کام کریں. قوم کو آج اچھے نوجوان, ایک سنجیدہ نسل کی ضرورت ہے. آج ہم صرف میں کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے. حافظ بابا نگر میں ہم ایک مدرسہ چلاتے ہیں, چھوٹا سا مسجد کے نیچے کا حصہ ہے جہاں پر ہم مدرسہ چلاتے ہیں. ہفتہ ایک بار تعطیل ہوتی ہے,
کیا یہ عام ہے؟ کیا یہ ہماری تعلیم ہے؟ ارے ایک شخص ایک مسجد کے نیچے کے حصے میں جو بیکار ہے وہاں پہ مدرسہ چلا رہا ہے، بچوں کی تعلیم کا انتظام کر رہا ہے، تو رات کے اندھیرے میں غلط لوگ، خراب لوگ اللہ کے اس گھر کے اس زمین کو خراب کر رہے ہیں۔ وہ تو کوئی غیروں کی بستی نہیں ہے، ہماری اپنی بستی۔ تو ہم کو اور آپ کو ہمارے معاشرے میں جو پھیلی برائیاں ہیں ان کو دور کرنا ہوگا۔ آج ہم کو اپنے بچوں کو تعلیم دینا برابر کریں گے تو خود بخود علم کی روشنی ان کے زندگیوں سے نہ صرف اندھیروں کو دور نہیں کرے گی بلکہ معاشرے میں پھیلے برائیوں کا بھی خاتمہ اگر کسی سے ہو سکتا ہے تو وہ علم سے ہو سکتا ہے، تعلیم سے ہو سکتا ہے۔ اس لیے تعلیم کی اہمیت ہے، علم ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے 15 برس پہلے جب میں نے اپنے انتخابات اور انتخابی تحریری میں یہی بات کہی کہ اویسی انتخابات میں حصہ لے رہا ہے MLA بننے کے لیے، دنیا کی طاقت یا دولت کمانے کے لیے نہیں، بلکہ اس چندرائن گڈے کے مسلمانوں کے بچوں کے ہاتھوں میں کتاب تھمانے کے لیے، قلم تھمانے کے لیے۔ تو لوگ اس وقت خیر مارتے تھے، ہنستے تھے، بولتے تھے کہ وہ کتاب تھمائیں گے۔ اور الحمدللہ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوئی کرے یا نہ کرے، کتنا کرے، میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا، لیکن میں نے تو کیا ہے۔ الحمدللہ 5000 بچوں کے ہاتھوں میں قلم، کتابیں اور بچوں کو تھمانے کا کام اللہ نے ہو کیا۔ لیکن یہاں پر میرا زندگی کا مقصد ختم نہیں ہوا۔ ارے آج 5000 ہے، اللہ نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ 25 برس بعد دنیا دیکھے گی کہ 5000 کی جگہ کم از کم 1,00,000 2 لاکھ بچوں کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم ہوگی۔ وہ بچے جو اسکول سے، تعلیم سے دور تھے، ہم ان کو تعلیم کی طرف راغب کریں گے۔ آج یہ کام اللہ ہم سے لے رہا ہے، تو اس کے ساتھ اور ایک بات بھی ضرور کہتا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اکبر اویسی آپ کی آواز کو ہندوستان کے کونے کونے تک پہنچائے گا۔ تو لوگ ہنستے تھے اس وقت بھی، ہنسنے والوں دیکھو ہم ہندوستان گئے نہیں، لیکن ہماری آواز سارے ہندوستان تک پہنچ چکی ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو آج اس آواز سے ناواقف ہے۔ اتحاد کا پیغام چلا گیا، وہ قوم جو غفلت میں تھی بیدار ہو چکی، اور آج طلب ہے سارے ہندوستان میں تو مجلس اتحاد المسلمین اور چندرائن گڈے کی آواز کو سننے کی۔ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، آپ کی والہانہ محبت کا نتیجہ ہے کہ آج نہ صرف میں بقیر حیات آپ کے درمیان میں ہوں، بلکہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا کام دے رہا ہے۔ میں نہ رہوں گا، لیکن یہ عمارت روز قیامت تک اسی طریقے سے کھڑے رہے گی۔ میں نہ رہوں گا، لیکن اس عمارت میں ہزاروں بچے علم کی دولت سے مالا مال ہو کر نکلیں گے۔ میں نہ رہوں گا، لیکن یہ عمارت اندھیرے زندگیوں میں علم اور تعلیم کی روشنی سے ان کے زندگیوں میں نئے اجالوں کو لے کر یہاں سے نگاہ کرے گا۔ یہ ہمارا مقصد تھا، اور آج یہ عمارت اس مقصد کو پورا کرتی ہے اور مستقبل میں بھی کرتے رہے گی۔ خدا آپ تمام سے درخواست ہے کہ جو انسان جتنا بھی کر سکتا ہے کرے۔ قوم کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے
انکم ٹیکس ہے تو دیں گے، کیوں ڈرتے ہیں؟ ہتھکڑیاں پڑ جائیں گی، جیل آ جائے گی تو ٹیکس برابر دے دیں گے۔ ارے تم دنیا کا ٹیکس دیتے ہو، اللہ کا ٹیکس نہیں دیتے۔ ارے اللہ نے اگر جتنی بھی دولت کی ہے، سونا ہے تو اس پہ بھی زکات دینا ہے، زمین ہے تو دینا ہے، اگر پیسہ ہے تو اس پہ بھی دینا ہے۔ اگر ہر مسلمان برابر کی زکات نکالے گا تو ہمارے پاس، ہمارے صفوں میں جو غریب ہے مسلمان، جو پریشان ہے مسلمان، جو مایوس ہے مسلمان، اس کی پریشانی کو ہم خود دور کر سکتے ہیں۔ کسی کے سامنے جا کے ہم کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا نہ اپنی زکات برابر نکالو، خدا نہ اے دولت مند مسلمانوں اپنی زکات برابر نکالو۔ تم دنیا کو سے کچھ چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے کچھ چھپنے والا نہیں ہے۔ اگر تم برابر کی زکات نکالیں گے تو یاد رکھو تمہاری ہر ایک چیز کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ میرا ایک گھر ہے، میں جاتا ہوں باہر، 5 یا 6 سال پرانی بات ہے، جاتے وقت گھر پورا کھلا رکھ دیا تھا، میرا فلیٹ پورا کھلا تھا، پتا تک نہیں مجھے۔ میں 6 مہینے بعد گیا اس فلیٹ کو دیکھنے، سامان ہے، ہر ایک چیز ہے۔ جب اندر گھسا تو پولیس کو دیکھا وہاں پر، پوچھا یہاں پولیس کیوں ہے؟ تو لوگ بولے کہ صاحب یہ کمپلیکس میں آپ کے فلیٹ کے بازو چوری ہوئی، نہ صرف چوری ہوئی بلکہ چوروں نے زخمی کر دیا وہاں فلیٹ میں رہنے والوں کو، ان کا سامان لوٹ کے چلے گئے۔ ارے میں دوڑ کے گیا، اپنا کیا ہوا دیکھیں گے، کیا وہ بھی صاف ہو گیا۔ اور جب میں چابی لگانے گیا تو 6 مہینے تک میرا فلیٹ کھلا تھا، چابی لگانے کی ضرورت نہیں، دروازہ کھولا تو پورا کھلا تھا۔ اور جا کر جب دیکھا تو میری بیوی بولے کہ اپنا سامان کتنا چلے گا، نہیں معلوم پورا صاف ہو جائے گا۔ تو میں گھر میں قدم رکھنے سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ فکر نہ کرو، ایک ایک چیز کا میں نے برابر زکات دیا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ 6 مہینے تک میرا گھر کھلا تھا، کھول کر گیا تو ایک کنکر بھی گھر سے نہیں گیا، کیونکہ میں نے برابر زکات نکالا تھا، مجھے لاکھ کروڑ۔ اگر آپ بھی اپنے زندگی میں اگر زکات برابر نکالیں گے تو یاد رکھو آپ کی ہر ایک چیز کی حفاظت اللہ خود کرے گا۔ زکات نہیں نکالیں گے تو نہ آپ کی دولت میں برکت ہوگی، نہ ہی اس کی حفاظت ہوگی، اور آدمی جتنا دے گا اللہ اس کو اتنا دے گا۔ اس چیز کو یاد رکھیں، جس کا دل بڑا ہے تو اللہ کی نوازش بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اس پہ، جس کا دل چھوٹا ہے تو اللہ کی نوازش بھی کم ہو جاتی ہے۔ خدا کا زکات برابر نکالو، رمضان کا مہینہ ہے، عبادتیں کرو، روٹے ہوئے خدا کو بنا دو۔ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ ارے دنیا کی آگ بہت کم ہے، آخرت اور دوزخ کی آگ بہت زیادہ ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اپنے روٹے ہوئے خدا کو بنا لو، روزے رکھو، نماز رکھو، تراویح کا اہتمام کرو، قرآن کو پڑھو۔ اور اگر اس رمضان کے مہینے کو اگر تم عبادتوں میں مشغول کر لو گے، عبادتوں میں مصروف ہو جاؤ گے، اپنے گناہوں سے توبہ میں رہو گے، تو پھر دیکھ لو رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہی تمہاری زندگیوں کے اندھیرے دور ہو جائیں گے، اجالے آ جائیں گے، تمہاری زندگی کی مایوسی ختم ہو جائے گی، خوشیاں آ جائیں گی، تمہاری زندگی کی ناکامیاں ختم ہو جائیں گی، اور کامیابیاں تمہارے دروازے پر دستک دیتے رہیں گی کہ آؤ یہ کامیابیاں تمہارے قدموں پر چھونے کو دے جائیں گی۔ ارے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا ہے۔ عبادتیں کرو، روٹے ہوئے خدا
لیکن افسوس جتنا استفادہ اٹھانا ہے ہمارے بچے ابھی استفادہ نہیں ہوگا. جب میں یہاں کھڑے رہتا ہوں کہتا ہوں کہ نیک کے کورسز ہیں, الیکٹریکل کے کورسز ہیں, پلمبنگ کے کورسز ہیں اور سوئنگ کے ہیں, جوٹن ڈیزائننگ کے ہیں, کئی کورسز ہیں یہاں پہ. آپ کو کورس میں داخلہ لینا ہے تو پیسے دینا نہیں ہے. داخلہ لینے کے بعد دوپہر میں بھوک لگ رہی ہے تو گھر سے توشہ لانا نہیں ہے, کھانا بھی دیتے ہیں. کورس ختم ہونے کے بعد صرف سرٹیفکیٹ نہیں دیتے, ٹول کٹ دیتے ہیں. صرف ٹول کٹ نہیں دیتے, اوزار نہیں دیتے, سامان نہیں دیتے جو کورس آپ کریں, بلکہ سرٹیفکیٹ اوزار کے ساتھ ایک نوکری بھی دلاتے ہیں کہ جا کے کام کر رہے ہیں آپ میں 15,000 کی سزا. اس کے بعد بھی ہمارے بچے نہیں ہیں. یہاں نیک کا سینٹر اٹھا دینا چاہ رہے ہیں لوگ. اب تو ہماری حکومت سے تھنی ہوئی ہے تو حکومت تو چاہ رہی ہے کہ نیک کو اٹھا دے گا اور یہ بول رہے ہیں کہ بچے نہیں آ رہے. ارے بچوں آؤ, آ کے تعلیم حاصل کرو. نہیں, ارے یہ فن حاصل کرو. صرف فن سے تم کو سرٹیفکیٹ یا ٹول کٹ نہیں, نوکری بھی مل رہی ہے. ایک بچے کو 25,000 کی نوکری ملی, لیکن ذرا دور تھی. بچہ آ کے بولا مجھے اکبر بھائی وہ دور ہے, ذرا خرید دلا دو. تو میں بولا ٹھیک ہے بابا, تم جاتے کیوں, تمہارے گھر میں بیٹھے ایسا کام کرے, ایسا میں کرا دیتا ہوں. آپ بتائیے کتنی کاہلی آ گئی ہمارے قوم میں, اتنی کاہلی. ارے تم کس کی امت ہو, کس کے ماننے والے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اور پھر ایسے ہو, اتنے کاہل, اتنے کمزور, اتنے مایوس. ارے اللہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ ارے خدا کے لیے دور ہونے دو, کچھ بھی ہونے دو, جاؤ نوکری کرو. اس دور میں 25,000 کی نوکری ملنا کوئی آسان بات ہے؟ بتائیے آپ کتنے قریب 500 بچوں کو ہم نوکریاں دلائے اب تک. 500 بچوں کو. ابھی بھی ہم ہزاروں بچوں کو نوکریاں دلا سکتے ہیں, بشرطیے کہ بچے آئیں. ہاں, اکبروں میں اسی ٹھہر کے تقریر کر رہا تو سننے کو ہزار میں جمع ہو جاتے ہیں. اکبر اویسی کی تقریر پہ تالیاں مارنے والے ہزاروں ہیں, نعرے لگانے والے ہیں. ارے اکبر اویسی کو دیکھنے مت آؤ, سننے مت آؤ, تالیاں مت مارو. اس مدرسے میں فن حاصل کرو, علم حاصل کر کے اپنے زندگیوں کو روشن بنا دو. میں سمجھوں گا کہ وہ لاکھوں تھالیوں کے برابر خدا کے لیے نوجوان بس ٹھہرے رہتے ہیں. چبوتروں میں, ہوٹلوں میں ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے تو دوسرے ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے, بس ہنس لیتے ہیں. کوئی جا رہے تو چھیڑتے رہتے ہیں, تھکاتے رہتے ہیں. بس چلے, اس کے بعد کیا ہوا, دن ہو گیا, رات ہو گئی, گھر کو گئے, سو گئے, پھر اٹھے, پھر ہوٹل میں بات کرے. میں دیکھتا ہوں کئی لوگوں کو صبح میں بھی آئے تو دکھتے, رات میں بھی آئے تو نہیں دکھتے, اور اچھا سلام کرتے. اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ, بوڑھے ماں باپ کا سہارا بنو, بوجھ نہ بنو. اور میں خواتین کو, لڑکوں کو, والدین کو کہوں گا کہ خدا کے لیے اپنی بچیوں کو, اپنی لڑکیوں کو بوجھ نہ سمجھو. یہ بوجھ نہیں ہے, لڑکیاں بوجھ نہیں ہے. ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی برائی میں ایک اور برائی ہے کہ کسی گھر میں اگر کوئی بیٹی ہے تو اس گھر والے سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی ہم پر بوجھ ہے. نہیں, یہ بوجھ نہیں ہے. تمہارے برے وقت میں, تمہارے درد میں, تمہاری تکلیف میں, تمہارے ساتھ میں کھڑے ہونے والی کا نام لڑکی ہوتی ہے. لڑکی کو بوجھ نہ سمجھو, اس کو قابل بناؤ, اس کو پڑھاؤ, اس کو لکھاؤ اور اس کے بعد اس کی شادی کرو.
ارے یہاں پہ انتظام ہے. لڑکیوں کے لیے بھی کورس تھا, بند ہو جا رہا تھا, اس کو بھی جاری رکھے. مشین دیتے ہیں نا, سوئی مشین دیتے ہیں کورس کے بعد. دیکھیے اس میں ضرورت نہیں ہے 5ویں کلاس پاس بھی رہے تو ہے. یہاں سوئنگ کی کلاس ہے, کتنے ہفتے کا ہے؟ 3 مہینے کے سوئنگ کے کلاسز ہیں. اگر کوئی لڑکی 3 مہینے تک سوئنگ کے کلاسز کرتی ہے تو اس کو سوئنگ مشین دیتے ہیں کہ گھر میں وہ کام کر سکے. اور ہمارے بچیاں کیا بولتے ہیں, نہیں اکبر بھائی وہ 3 مہینے جانا نہیں ہوتا, وہی دے دینا مشین. ہمارے پاس ایسا ہو گیا ہے کہ راتوں رات ہمارے بچے رئیس بننا چاہتے ہیں. راتوں رات میں جو صبح اٹھے کروڑپتی ہو جانا ہو. ارے میرے بھائی, راتوں رات کوئی کچھ نہیں بنتا. اگر اکبر اویسی کچھ بنا ہے, اگر اکبر اویسی آج سارے ہندوستان میں جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے, یا اگر اکبر اویسی کے لیے اتنی محبت ہے تو اکبر اویسی نے بہت قربانیاں دی ہیں بھائی. 3 گولیاں کھائے, زخمہ کھائے, جیلوں میں سڑتے رہے. اس کے بعد آج ہم جو ہے وہ ہے. صرف نہیں بنے ایسا ہی نہیں بنتے. زندگی میں جدوجہد کرنی پڑتی ہے, قربانیاں دینی پڑتی ہیں, مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں, جب جا کے کچھ بنتا ہے انسان. لوہا جب آگ میں تپتا ہے تو جبھی جا کے کچھ شکل اختیار کرتا ہے. وہ لوہا جو آگ میں نہ جلے وہ کوئی شکل اختیار نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کو بھی جلنا ہوگا, آگ میں تپنا ہوگا, جب جا کے زندگی میں آپ کی تبدیلی آئے. ارے آؤ, یہ کوشش سے استفادہ اٹھاؤ. بار بار بولتا ہوں, ابھی پھر مجھے میرا بولے کہ یہاں پہ بچے نہیں ہیں, نیٹ میں الیکٹریکل میں نہیں ہے, پلمبنگ میں نہیں ہے, کس میں بھی نہیں ہے. میں نے کہا ہر وقت ہم بول رہا ہے تو وہ بولنے لگی, جب آپ بولتے تو تب کم از کم بھر جاتے ہیں. اس واسطے بولیے آج دن ہے بچوں کے ڈرا کا, ہم بول رہے ہیں نیٹ کے کورس کا. کیوں بچے نہیں؟ ارے بھائی خدا کے لیے اس سے فائدہ اٹھاؤ. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, ارے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں, بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, بشرط یہ کہ ہم سے کوئی کام لے. ارے مجھے خوشی ہوگی کہ ہمارے بستیوں میں سے اگر بچے نکل کر مجھے ایک بھی گھر سے کوئی نکل کے آج تک نہیں بولا مجھے کہ اکبر صاحب اسکول خراب ہے, یہاں اسکول نہیں ہے, بچوں کے تعلیم کا انتظام کرو. کوئی نہیں بولے. ہر گھر میں سے نکلتے تو بولتے کیا, صاحب روڈ خراب ہے, موری بھرے گی, پانی نہیں آ رہا, لائٹ نہیں آ رہی, اندھیرا ہے. بس یہی ہماری قوم روڈ موری ڈرینیج روڈ اسی میں پڑی ہے. اکبر اویسی روڈ موری ڈرینیج لائٹ کا نہیں ہے, اکبر اویسی علم کا ہے, تعلیم کا ہے, ہنر کا ہے, جو زندگیوں کو بدلنا ہوتا ہے. یہ کام لوگوں سے, یہ کام روڈ آج ہے, زوردار بارش ہوئی تباہ ہو جاتی ہے. گولا ہے اجالا دے رہا ہے, ایک شاٹ ہوا لائٹ کا گولا اڑ جائے گا. نل کی نہیں ہے, اللہ رحمت نہیں برسایا تو پانی نہیں آئے گا. موری ہے, بھر گئی تو بھرے گی. ارے روڈ خراب ہو جائے گی تو بن جائے گی. لائٹ کا گولا جل گیا تو نیا لگ جائے گا. لیکن یاد رکھو, اگر ہماری ایک نسل اگر تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, تو پھر صدیاں لگ جائیں گی اس نسل کو صحیح راستے چلانے. اس بات کو خدا را سمجھو, خدا را اس بات کو سمجھو. تعلیم کی طرف توجہ دو. خیر بہت وقت دیا آپ کا, بہت زیادہ بول دیا, لیکن ایک دل کی تڑپ تھی جو کہنا چاہتا تھا کہہ دیا. بس آپ سے یہی کہوں گا کہ خدا کے لیے جتنے لوگ آج ہیں روزانہ اس کے آدھے لوگ اگر یہ عمارت میں آتے جاتے رہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کا مقصد کامیاب ہوگا. اس عمارت کو, اس ادارے کو ویران ہونے نہ دو. جتنا ہو سکتا ہے استفادہ اٹھاؤ. نیک کا کورس ہے, بلدیہ کے کورسز ہیں, اسکول کے کورسز ہیں,
کمپیوٹر کے کورسز ہیں، کئی کورسز ہیں یہاں پہ، اس سے فائدہ ہوگا. یہ آپ کا مدرسہ ہے، یہ آپ کے ادارے ہیں. کل کو میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ ادارے قائم رہیں گے. لیکن جب تک میری حیات ہے، میرا مقصد یہی ہے کہ جو ہو سکتا ہے میری ذات سے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بہنوں سے کچھ کروں، اور ایسا کچھ کروں کہ دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو تب بھی لوگ مجھے یاد رکھیں. تو آپ سے یہی کہوں گا کہ استفادہ اٹھائیے، تعلیم کی طرف آگے بڑھیے. اب ہمارے پاس شاید 200 درخواستیں آئی ہیں، 250 درخواستیں آئی ہیں، 100 نشستیں ہمارے پاس ہیں. سارے گزشتہ تک 70 تھے، لیکن میں نے اب یہ کہا ہے کہ بڑھا دو اس کو، اور 100 کر رہے ہیں. اور شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ماہانہ میرا خرچہ کیا ہے؟ میرا خرچہ کچھ بھی نہیں ہے. پہلے تو بھی کچھ سگریٹ پیتا تھا، چائے پیتا تھا، تو وہ بھی چھوٹ گیا. کچھ بھی نہیں رہا. صبح سے گھر سے نکلا تو میرے جیب میں اگر ایک بھی پیسہ بھی نہیں آ تو مجھے ضرورت نہیں ہے. لیکن جتنے اسکول مدرسے یہ میں چلاتا ہوں، 100 طرف ماہانہ خرچہ 10 لاکھ روپیہ آتا ہے میرا، صرف ٹیچروں کے، اساتذہ کے تنخواہوں کے لیے. اور ہر سال بچے بڑھتے ہیں تو اس سال جو بینچز بن رہے ہیں، الماریاں بن رہے ہیں، تو میں پورا آرڈر دیا تو 11 لاکھ کا صرف فرنیچر بن رہا. ہر ماہ 10 لاکھ تنخواہیں جاتی ہیں. نرسی پھول باغ کی عمارت اسکول کی بن رہی ہے، اس پہ 5.5 کروڑ روپیہ. یہ عمارت کو مکمل کرو کہا. جو گتےدار صاحب ہمارے جماعت کے ہیں وہ بل لائے پرسوں، بیچارے خاموش سے بولے نہیں. یہ عمارت میں جو کام ہوئے، اس کام کے 1 کروڑ روپیہ میں دینا باقی ہے. ارے 1 کروڑ روپیہ لگ جا رہا، اتنا لگ رہا ہے. تو کس کے لیے؟ میری ذات کے لیے، میرے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے روشن مستقبل. تو اس سے استفادہ ہوتا ہے. خدا کے لیے اس کو ویران نہ ہوگے. اکبر اویسی تعلیم کے لیے لٹنے تیار ہے، جتنا لوٹ سکتے ہیں علم کے لیے آپ مجھے لوٹ لو. اکبر اویسی اٹھ میں نہیں کرتا. جتنا استفادہ اٹھا سکتے ہو اور اداروں سے. آج 100 ہیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اور بھی کریں گے. زندگی کا مقصد ہے کہ جتنے ہو سکتے ہر محلے میں، ہر سلم میں ہمارا ایک اسکول بنے جس کے ذریعے تعلیم کی جرملات کر سکیں. ایک وقت تھا جب ہم ریاست نگر کی مساجدوں سے اعلان کرا، آؤ داخلہ لے تو کوئی نہیں آتا. انسان کی فطرت ہے، جیب سے پیسہ لے آپ تو سمجھتے ہو اسکول اچھا ہے، یہاں فری پڑھا رہے، خراب ہے سمجھ رہے شاید. ارے ہمارا اسکول خراب نہیں ہے، ہمارا اسکول معیاری ہے، اچھا ہے. اور یہاں کے ٹیچر بھی بہت اچھے ہیں، پرنسپل صاحبہ اچھی ہے، روبینہ اچھی ہے، جو توجہ دیتی ہے کہ تعلیم کا معیار ہو. اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ پرانے شہر کے چند اچھے اسکولوں میں اویسی اسکول آف ایکسلنس کا بھی شمار ہوتا ہے. اتنا اچھا اسٹینڈرڈ ہے ہمارے بچوں کا ہمارا اسکول. خدا کے اسکول سے استفادہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو نیک توفیق دے، ہدایت دے، آپ سب کو قابل بنائے، نیک بنائے، تعلیم کی طرف راہ کھولنے کی اللہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ آپ سب کو نیک بنائے، ایک بنائے، سچا بنائے، ایمان کی دولت سے مالا مال کرے. آپ کے گھروں میں خیر و برکت، وقت حلال کی کمائی سے چولہوں کو روشن کرنے کی ہدایت، توفیق و طاقت عطا فرمائے. وقت دعوانا الحمدللہ. نمبر
can see